یہاں سے بہت دور کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ بہت ضدی اور سرکش تھی۔ دراصل بادشاہ سخت علالت کے باعث اس دنیا سے چلا گیا۔ شہزادی اداس رہنے لگی اور شہزادی سے امور حکومت نہ سنبھالا گیا۔ وزیر اعظم نے بہت کوشش کی کہ وہ اس سلطنت کو سنبھال پائیں۔ بالآخر تنگ آ کر ایک روز وزیر اعظم نے کہا کہ آپ اپنا یہ شاہی تخت کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اس پر شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنا شاہی تخت اس شخص کے حوالے کروں گی جو عید کے روز صبح سویرے میٹھی خوشبودار ناشپتی لا دے گا۔ یہ بات جلد ہی پورے گاؤں میں مشہور ہوگی۔ ہر شخص کہنے لگا کہ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا شاہی تخت نہیں دیں گی، خواہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی ملک میں ایک ایسا نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا تھا، دوسرا درزی کا اور تیسرا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عین عید ہی کی رات وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک درخت پر شاخوں سے لٹکتی ہوئی 3 ناشپاتیاں نظر آئیں، خوشبودار، میٹھی اور نرم اور تازہ ناشپتیاں۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے تینوں ناشپاتیاں توڑ کر سیدھا گھر لے گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک ناشپاتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی حکم کی تعمیل کی، عید کا جوڑا پہنا، ناشپاتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی طرف چل دیا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں سے ایک عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور اپنا راستہ لے کر چلتا بنا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ہٹائے، ناشپتی کو دیکھتے ہی وہ غصے میں آ گئی کیونکہ وہ ناشپتی گل سڑ چکی تھی۔ گوار نوجوان کی سرکت پر دربان کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کو کوڑے مارے جائیں۔ پچھتاتا اور افسوس کرتا ہوا وہ جوان شخص واپس چلا گیا۔ اس نے باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر بوڑھے باپ نے اپنے منجلے بیٹے کو بلایا اور بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ناشپاتی ٹوکری میں سنبھالے اسی وقت روانہ ہو گیا اور اسے بھی یہ شخص ملا اور اس نے بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اسے جھڑک دیا۔ وہ ناشپاتی لے کر شہزادی کے پاس گیا اور وہ ناشپاتی بھی گل سڑ چکی تھی۔ اسے بھی کوڑے لگائے اور وہ بڑے بھائی کی طرح منہ لٹکائے ناکام گھر لوٹ گیا۔ اب بوڑھے آدمی نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو تیسری ناشپاتی دے کر بھیجا۔ اسے بھی راستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری کو دیکھ کر بولا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی میٹھی پکی ہوئی تر و تازہ ناشپاتی ہے، میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میری ذمہ داری کو سراہتے ہوئے مجھے اپنا تخت سونپ دیں گی۔ بوڑھے نے کہا، تم اچھے اور نیک خوش اخلاق لڑکے ہو، یہ لو، یہ طلسمی سیٹی ہے، جب اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر ہر چیز تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ لڑکی نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، سیٹی جیب میں ڈالی اور ہنستا کھیلتا شاہی محل میں پہنچا۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ اور خوشبودار ناشپاتی کو دیکھ کر بکھلا اٹھی۔ وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہوگی کہ اس باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے نے وہ کام کر دیا، لیکن وہ اسے تخت پر کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ اس کے بابا کا شاہی تخت تھا۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھی، سوچتی رہی، پھر بولی، میں تمہیں ایک شرط پر یہ سلطنت سونپوں گی۔ میری شرط یہ ہے کہ میرے باغیچے میں پورے 100 خرگوش ہیں، تم ان سب کو کچھ کھلانے کے لیے لے جاؤ۔
پورا 1 ہفتہ اس کی دیکھ بھال کرو، ان میں سے کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق پورا کیا تو میں تمہیں اپنے بابا کا شاہی تخت سونپ دوں گی۔ وہ سیدھا باغیچے میں آیا، جیب میں سے طلسمی سیٹی نکالی اور زور سے بجائی۔ اسی وقت 100 خرگوش اس کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں اکٹھا کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ تیسرے روز شہزادی کنیز کا بھیس بدلے چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس آئی اور بولی، تمہارے خرگوش بہت خوبصورت ہیں، تم ان میں سے ایک خرگوش میرے ہاتھ بیچو گے؟ نہیں، یہ بکاؤ نہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ ہاں، اگر تم گدھے کا منہ چوم لو تو ایک خرگوش تمہیں مفت دے دوں گا۔ گدھے کا منہ چومنے کے خیال سے شہزادی نے ناک منہ چڑھایا، لیکن بانسبت اس کے کہ وہ اپنے بابا کا شاہی تخت ایک برتن مانجنے والے کے حوالے کرے، اس سے تو بہتر تھا۔ ایک خرگوش بغل میں دبائے وہ چلنے لگی۔ جب وہ بہت دور نکل گئی تو لڑکے نے جیب سے سیٹی نکالی اور سیٹی کی آواز سنتے ہی خرگوش شہزادی کے ہاتھ سے اچھلا اور آن کے آن دوسرے خرگوشوں سے آ ملا۔ پھر 1 ہفتہ پورا ہونے کے بعد وہ لڑکا شہزادی کے پاس آیا۔ شہزادی نے جب خرگوشوں کو دیکھا تو خرگوش پورے تھے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا تو اس نے ایک اور شرط رکھ دی۔ بولی، اگر تم سچ کی بوری لے آؤ تو میں تمہیں یہ تخت تمہارے حوالے کر دوں گی۔ لڑکا بہت پریشان ہوا کہ وہ سچ کی بوری کہاں سے لائے گا۔ خیر، وہ اس وقت محل سے نکلا اور چلنے لگا۔ وہ شخص اسے دوبارہ ملا۔ اس نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، تم پریشان نہ ہو، یہ لو، یہ ایک بوری ہے، تم اسے لے کر محل جاؤ اور سارا واقعہ جنگل ورا بیان کر دینا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ سیٹی بجا دینا۔ شہزادے نے جا کر ایسا ہی کیا۔ اس نے جنگل کی کنیز کا واقعہ بیان کیا اور سیٹی بجا دی۔ شہزادی اپنے آپ بوری میں بند ہو گئی۔ شہزادی کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو واقعی سچ کی بوری ہے تو وہ اسے چیخ کر بولی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم ایک ذمہ دار اور اچھے لڑکے ہو، میں تمہیں اپنے بابا کا شاہی تخت دے دوں گی، لیکن پہلے مجھے اس بوری سے نکالو۔ چونکہ اب لڑکے نے سارے امتحان پاس کر لیے تھے اور اب شہزادی کو بھی کوئی اعتراض نہ رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بابا کا شاہی تخت اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ یوں اس نے بہت اچھے طریقے سے اپنی ذہانت کے ساتھ امور سلطنت سنبھالنا شروع کر دیا۔